بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ فارمر ممبر FBR ڈاکٹر اقبال صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے کہ آج سر ہمارے پاس آئیں اور یہ جو موجودہ بجٹ ہے اس کے بارے میں اور اس کے سیلینٹ فیچرز کے بارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں. گیلانی صاحب اگر مجھے اجازت دے تو پہلا سوال میں کر لیتا ہوں. ہاں، بلکہ پہلے انہیں تھوڑا سا بجٹ پہ بور ہی لینے دیں. سر بنیادی میں سوال یہی ہے میرا کہ یہ جو بجٹ ہے 2024-25 کا، جس میں پاکستان کی ہسٹری کی انپریسیڈنٹڈ قسم کی ٹیکسیشن ہوئی ہے، اس کے بارے میں اوور آل رائے کیا ہے آپ کی؟ جی مہتاب صاحب، بجٹ میں دیکھیں ٹیکس لگانا تو پالیسی میکرز کی مرضی ہے کہ اگر وہ ٹیکس لگانا چاہیں یا کوئی وہ گروتھ کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن اس کے لیے میرے حساب سے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی ہو، ایک تھیم ہو. اب دیکھیں نا، ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3.6% گروتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے سر، لیکن اس جو ہم ایکشن لے رہے ہیں وہ سارے اس کو سپورٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم نے ٹیکس ریٹس بڑھا دیے ہیں. سیلری والوں سے 85 ارب کہا جا رہا ہے، لیکن تقریباً 150 ارب روپیہ ہم سے ایکسٹرا جائے گا جو سے بالکل جائے گا ریٹس سر. ریوائز کیے گئے ہیں. اور دوسری ان کی یعنی کہ پرچیزنگ پاور کم ہو جائے گی. دوسری طرف چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. آپ نے ہر چیز پہ سیل ٹیکس لگا GST دیا، جہاں 18%. ایگزیمپشن بالکل تھی وہاں بھی لگا دیا. تو ایک طرف پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے، دوسری طرف چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوگی. جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو پروڈکشن کہاں سے ہوگی؟ اور جب پروڈکشن نہیں ہوگی تو وہ 3.6% گروتھ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں نا، اس گروتھ کا بریک اپ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 4.4% ہم انڈسٹری میں گروتھ سے کریں گے، 5.5% شاید ہم اس میں کریں گے کنسٹرکشن سیکٹر میں. تو یہ کہاں سے گروتھ ہوگی؟ کنسٹرکشن کیسے پروموٹ ہوگی جبکہ آپ نے سیمنٹ پہ بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی ہے، اموویبل پراپرٹی پہ بھی ٹیکسز بڑھ گئے ہیں. تو ان سارے معیار کے ساتھ اگر 1.5% گروتھ کا ٹارگٹ رکھتے تو پھر یہ شاید مجھے ایک کنسسٹنٹ بجٹ لگتا. لیکن اب تو اس میں کوئی تھیم نظر نہیں آتی، کوئی انٹرنل کانٹراڈکشن نظر آتی ہیں. تو یہ کیسے حل ہوں گی؟ ٹھیک ہے سر. ہاں، لیکن کانفیڈنس تو بہت ہے ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. نہیں، لیکن وہ نظر آنا چاہیے نا. دیکھیں نا جی، کاز اینڈ افیکٹ کا پرنسپل ہوتا ہے. جو آج آپ فیصلہ لیتے ہیں اس کے نتائج آئیں گے. تو جو فیصلے لے رہے ہیں ان کے نتائج کنسسٹنٹ نہیں ہوں گے ہمارے آبجیکٹیوز کے ساتھ. اچھا سر، ایک چیز اس میں دیکھیں، آپ خود بجٹ میکنگ کرتے رہے ہیں. جی، جب بھی کوئی بجٹ بنایا جاتا ہے اور وہ FBR اپنے اس کو دیکھتی ہے تو وہ 3 چیزوں پہ سر مشتمل ہوتا ہے. ایک تو نامینل گروتھ سر، جی، جیسے آپ نے بتایا GDP گروتھ اور انفلیشن. جی، اگلے سال کا جو ریئل GDP گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ 3.6 ہے سر. انفلیشن کا ٹارگٹ ہے 12%. جی، اگر 9.2 کے اوپر ہم 15.6% کی گروتھ لیں سر، جی، تو یہ کوئی 1415 تقریباً جی، ارب روپیہ بنتا ہے. جی، اگلے سال کا ٹارگٹ ہے ہمارا کوئی 3.7 ٹریلین اضافی کرنے ہیں. جی. یہ جو 2.3 ٹریلین کرنے ہیں سر ٹیکس میئرز اور انفورسمنٹ کے ذریعے، اس میں ہمیں جو ٹیکس میئرز نظر آتے ہیں جو FBR کہہ رہے ہیں وہ کوئی 1500 ارب روپے کے ہیں، جی. کرنا 2200 ہے. ہاں جی. تو یہ 700 ارب روپے کا گیپ ابھی سے نظر آ رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، پہلے تو میں دوبارہ اسی بات کو ریٹریٹ کروں گا کہ جو ہمارا آٹونومس گروتھ والا ہے اس سے جو گروتھ آنی ہے وہ بھی نہیں آئے گی. کیونکہ جب آپ کی پروڈکشن GDP میں وہ گروتھ نہیں ہوگی تو نیچرلی آپ کے ٹیکس پہ بھی امپیکٹ آئے گا. بالکل. اس ٹیکس کو امپیکٹ کو کور کرنے کے لیے جو 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد نظر آئے گا تو ایک ڈیمانڈ آئے گی نئے ٹیکس لگائیں. نئے ٹیکس لگائیں گے تو وہ گروتھ کو فردر ڈیمپن کریں گے. تو آپ ایک ویشیس سائیکل میں پھنسنے جا رہے ہیں ان ریئلسٹک ٹارگٹس رکھ کے. اب دوسری ہم آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں. جہاں تک انفورسمنٹ کی بات ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے میں ہمیشہ ڈیل کرتا رہا ہوں 3 سال. تو جب ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم انفورسمنٹ میئر سے اتنا ٹیکس لے آئیں گے، انہوں نے کبھی نہیں مانا. وہ ہمیشہ نہیں مانتے کیونکہ انہیں ہماری یعنی کہ کال و فیل کا پتہ ہے، تو اس لیے وہ اس پہ یقین نہیں کرتے. وہ یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹیکس میئرز لے کے آئیں. اب اگر آپ ٹیکس میئرز کو بھی دیکھیں گے جو 1500 کے ہیں، اس میں وہ سوائے سیلری کے جو ریٹس انکریز ہوئے ہیں، وہ تو سیلری والے تو بیچارے ہمارے ہیں نا گھڑی کی مچھلی، ان پہ کے ساتھ جو مرضی کر لیں وہ تو آ جائے گا. لیکن باقی میئر سے شاید نہیں آئے گا. دیکھیں، میں آپ کا ایک پروگرام سن رہا تھا، آپ نے تعریف کی کہ جو پراپرٹی کے ساتھ انہوں نے میئرز لیے ہیں وہ اچھے ہیں.
لیکن ان پہ بھی اگر آپ غور کریں گے نا تو ان میں بھی آپ کو مسائل نظر آئیں گے. مثلاً ایک FED لگائی گئی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے 5% جی پراپرٹی کی سیل پہ. اب FED پراپرٹی نہیں لگائی جا سکتی اموویبل پراپرٹی پہ. فیڈرل ایکسائز کا جو قانون ہے اس میں ایک چارجنگ سیکشن ہے 3 جو بتاتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں. اس میں گڈز ہیں, گڈز کی آپ پروڈکشن پہ لگا سکتے ہیں, ان کی امپورٹ پہ لگا سکتے ہیں, اور سروسز پہ لگا سکتے ہیں. اب پراپرٹی جو ہے موویبل پراپرٹی نہ وہ گڈس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے نہ سروسز کی ڈیفینیشن. چیلنج ہو جائے گا سر میرے خیال وہ ختم ہوگا, اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہائی کورٹوں کی مصروفیت بڑھ جائے گی. ساری ہائی کورٹوں میں یہ چیلنج ہوگا, وکیلوں کی فیسیں بنیں گی بہت زیادہ, اور الٹیمیٹلی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. تو یہ پہلا معیار تو جو ہے اسے تو آپ سمجھیں کہ ختم ہے, کیونکہ یہ لیگلی پاسبل نہیں. انہوں نے 2023 میں یہ کیا تھا کہ اس سیکشن 6 میں اور سیکشن 3 میں ایک ڈال دیا اینی ادر آئٹم مینشنڈ ان دا شیڈیول. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک انٹرپریٹیشن کا پرنسپل ہے کہ جب اینی ادر کہا جاتا ہے تو وہ پچھلے جو گنوائے گئے ہوتے ہیں انہی کے نیچر کی چیز ہو سکتی ہے. یعنی کہ وہاں گڈس اور سروسز کا ذکر ہے نا, تو اینی ادر آئٹم میں آپ کوئی اور گڈ شامل کر سکتے ہیں, لیکن پراپرٹی شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اموویبل کو اگر اس پہ لگانا ہو تو پھر کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا, اس میں پرابلم وہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے اموویبل پراپرٹی کی قیمت پہ جو ٹیکس ہے وہ دے دیا گیا صوبوں پہ. آپ یہ کر سکتے تھے کہ آپ کیپٹل گینز ٹیکس لگانے کی کوشش کر سکتے تھے, اگرچہ وہ بھی اسی کانسٹیٹیوشنل بار کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ابھی لگایا تو ہے نا سر, اس کا دیکھیں وہ اب ٹائم لگایا ہے نا جی. اب وہ دیکھیں نا, انکم ٹیکس ایک اور چیز ہے. انکم ٹیکس میں ہم کیپٹل گینز پہ, کیونکہ وہ انکم ہوتی ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں اور جو آپ نے خریدا تھا اس کے مقابلے میں آپ کو کوئی پروفٹ ہوا اس پہ ٹیکس لے لیا, وہ انکم کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے, وہ پراپرٹی پہ ایز سچ ٹیکس کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اچھا سر, ایک پراپرٹی پہ ضروری بات ہے جی, آپ کو پتہ ہے 236C جو سیلر اور 236K جی جو بائر ہے ہاں جی, ان کے بھی ریٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور کیپٹل گینز کا بھی ریٹ بڑھایا ہے, اور خاص کر جو نان فائلر اور یہ جو لیٹ فائلر کی نئی اصطلاح سامنے لے کر آئے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہم کیپٹل گینز پہ ذرا مجھے بات کر لینے دیجیے. کیپٹل گینز ٹیکس اس وقت, کیپٹل گینز ٹیکس میں یہ کیا گیا کہ نان فائلر کا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا, 45% ہے سر, 45, یعنی کہ جو بھی اس پہ اس سلیب کے حساب سے ہوتا ہوگا, اور کیونکہ کیپٹل پہ گین پراپرٹی پہ گین زیادہ ہی ہوتا ہے تو 45% کی کیٹیگری میں زیادہ تر جائے گا. لیکن یہ جمع کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت جمع ہوتا ہے کہ جب ٹیکس پہ ریٹرن دیتا ہے اپنا, کیونکہ ریٹرن دیتے وقت ایک تو ٹیکس ود ہولڈنگ کٹ جاتا ہے نا, کہ جب اس نے بیچی یا خریدی تو اس وقت ود ہولڈنگ ٹیکس کر دیا. کیپٹل گینز ٹیکس کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ اس نے خریدا کتنے پہ تھا اور بیچا کتنے پہ ہے, جو ڈفرینس ہے وہ کیپٹل گین. ٹھیک ہے. اب آپ ایک سادہ کامن سینس کا سوال یہ ہوگا کہ نان فائلر تو وہ ہے جو ریٹرن ہی نہیں دیتا, تو نان فائلر سے آپ وہ 45% یا 40% کیسے لے گئے کہ جب اس نے ریٹرن, وہ سارے کے اوپر لگا دیں گے سر؟ نہیں, کیسے سارے پہ لگا دیں گے, کیونکہ ٹیکس ود ہولڈ تو وہی ہونا ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں, نہیں, اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ نان فائلر جب ریٹرن نہیں دے رہا تو آج پہ آپ اس پہ 45% کر دیں, 75 کر دیں, 95% کر دیں, آنا آپ کو زیرو ہی ہے, کیونکہ وہ تو ریٹرن ہی نہیں دے رہا. اس وقت اس نے کیسے گین اپنا نکال کے آپ کو دینا اور اس پہ ٹیکس دینا. تو اس لیے جو پراپرٹی پہ ٹیکسیشن ہوئی ہے, اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل میں جو پراپرٹی میں سے پیسے کمائے جاتے ہیں نا, جہاں تو رجسٹری ہوتی ہے, ریکارڈ پہ چیزیں آ جاتی ہیں, ان پہ ابھی بھی مناسب ٹیکس تھا. اصل پراپرٹی میں سے پیسے کمائے جاتے ہیں ان ٹرانزیکشن سے جو کہیں ریکارڈ نہیں ہوتی, فائلوں سے. اگر کوئی کرنے والا کام تھا تو وہ یہ تھا کہ ایک تھنک ٹینک بٹھائیں جو اس سیکٹر کے بارے میں غور کرے کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جا سکتا ہے. ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں سر, ایک لیٹرز انہوں نے لکھے تھے جی, جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان سے کہا تھا کہ ڈیٹا شیئر کریں. جی, وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے خیال میں ڈیٹا شیئر کسی نے نہیں کیا. اگر ہم انہیں اپنا ود ہولڈنگ ایجنٹ قرار دے دیں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ جتنی فائلیں بیچیں گے اس سے آپ ٹیکس وصول کریں گے, میں تو اس میں بھی پرابلم یہی ہے کہ وہ ڈیٹا وہی شیئر کریں گے نا کہ جب پراپرٹی ٹرانسفر ہو ان کے ریکارڈ میں. اگر میرے پاس کوئی فائل ہے اور وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, ہماری انٹرنل ارینجمنٹ ہے, اس میں نہ رجسٹرار آیا نہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی آئی, تو وہ کہاں سے ڈیٹا دیں گے؟ لیکن کم از کم جس سیکٹر کو پکڑنے کی ضرورت سر, جس نے ایک دفعہ بیچا ہے کم از کم وہ تو کیپچر ہو جائے گا. وہ تو ہوگا, وہ تو ہوتا ہے. نہیں, وہ تو ہوگا, وہ الٹیمیٹلی وہی ہوگا نا. جب آپ بیچیں گے تو ریکارڈ میں دیکھیں گے یہ تو آپ کے پاس نہیں تھا انیشلی جب بیچا گیا تھا. جی,
تو پھر آپ اس چین کو کر سکتے ہیں جس طرح گاڑیوں میں یہ تو ہوتا پھر ہے. آپ کو پیچھے جانا پڑے گا نا کہ اس آپ فائل کو ایگزامن کریں گے کہ فائل اوریجنلی کس کے کس نام کے ایشو پاس ہوئی تھی اور تھی پھر کتنے اور وہ ہاتھوں میں شاید وہ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے لیے کوئی تھنک ٹینک بیٹھ کے جس طرح گاڑیوں کا ہوتا ہے ہو ڈاکٹر سکتا ہے وہ بیئرر قسم کی فائل ہوتی ہو کہ جس کے پاس بھی فائل ہو تبھی فائل بیچی جس جا طرح سکتی ہمارے ہے. یہاں گاڑیوں میں کانسیپٹ ہے کہ گاڑی ہم بھیج دیتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹرانسفر نہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نے کزن سے خریدی ہے, میں نے بھائی سے خریدی ہے, وہ 2 سال آپ اس کو وداؤٹ ٹیکس چلاتے مسئلہ ہیں. وہی ہے کہ جو تو چیزیں ٹرانزیکشن آلریڈی ٹیکس ہو رہی ہیں نا, یعنی کہ یہ اس طرح کیا گیا کہ کسی نے کتاب کے صفحے جو ہے نا جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں فرولے ہیں, جہاں کوئی ریٹ نظر آئے اس کو بڑھا دی, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بریک سے جانے سے پہلے ایک ہم بات کر لیں کہ جو آپ نے نان فائلر کی بات کی, جی اس میں اب ایک یہ بھی ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے, کہتے ہیں جی کہ نان فائلر کو تو بیسیکلی آپ اتنا کچھ سینکشن کر کے فائن لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ تو نان فائلر ہی رہے, ہمیں پیسے زیادہ دے دے. نہیں دیکھیں نا مقصد تو اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے کہ نان فائلر کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھا دی جائے کہ وہ خود بہت آ جائے. اور اس سے پھر اگر آپ ایک اور امپلیکیشن پہ بھی غور کریں, آج سے چند ماہ پہلے آپ نے مجھے ایک پروگرام میں بتایا تھا, اس میں آپ نے بتایا تھا کہ اس سال کے لیے اتنے نان فائلرز کو فائلر بنانے کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے, اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ جولائی میں ان سے پوچھیے گا. یہ جو میئرز ہیں نا یہ بیسیکلی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سے ویسے تو لائے نہیں جا رہے, جی تو ہم کوئی پالیسی میں یہ ایسے کریں کہ وہ خود لوگ آ جائیں. لیکن اگر میرے پاس زیادہ پیسے ڈاکٹر صاحب تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یار میں 45% دیتا رہتا ہوں, میں نہیں دیتا. نہیں دے سکتا نا بھائی, اتنی کاسٹ وہ کون دے گا, اتنا زیادہ کر دیا نہیں گیا. دے دیکھیں نا یہاں تو وہ کریں گے کہ اس کو پاس آن کریں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی آئے گا میں اسے ایڈوائز کروں گا کہ تم فائلر بن جاؤ فائلر. تم سے ٹیکس جو آلریڈی فائلر ہے وہ کون سا پورا ٹیکس دے رہے ہیں جو تم سے لے لیا جائے کہ تم فائلر بن جاؤ. ریونیو نہیں ملے گا, ریونیو کوئی نہیں ملے گا. اس کی بجائے یہ ہوگا کہ وہ جو نان فائلر کا ٹیکس زیادہ آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا, اس کی بجائے فائلر والا آئے گا جو اس کا 1/5 بھی ہوگا جیسے ریٹیلرز کے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات سر, جی یہ جو گینز ٹیکس ہے سر, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جو میں نے بھی نہیں سوچی تھی جی کہ وہ بیسیکلی فائلر ہے ہی نہیں تو اسے وصول کیسے کریں گے. ایک دوسرا انہیریٹڈ پراپرٹی کے اوپر بھی لگا ہوا ہے سر, اور اس کے بارے میں یہ ویسے میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا لیکن میرے خیال میں ان اسلامک ہے یہ. اب مجھے یہ بتائیں اس کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا ہوا جی, اور یہ چلائی جا رہے ہیں جی. اب یہ کہاں پہ جا کے رکے گا. اور دوسرا سر گاڑیوں کے بارے میں بھی, دیکھیں گاڑیوں کے بھی اس لیے میں پوچھ رہا ہوں جی کہ وہ انجن سے انہوں نے ویلیو کے اوپر کر دیا ہے. جی, تو دونوں سوالوں کو ذرا جواب دیں. ویلیو پہ نہیں کیا, کیٹیگری جو سلیبز ہیں وہ شاید انجن کیپیسٹی پہ ہی ہیں, لیکن جو پہلے ٹیکس لگتا تھا نا اس کو اس کی ویلیو کا پرسنٹیج کر دیا. پہلے فکس اماؤنٹ ہوتا تھا کہ 8,000 پہ 800 پہ مثلاً 5,000 لگے گا. میں ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں کہہ رہا, جنرل کہہ رہا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت کا ایک پرسنٹیج لگے گا. بالکل, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اب جو گاڑیوں میں جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا اس میں انجن کیپیسٹی سے زیادہ اس کی انجن کی ٹیکنالوجی زیادہ پرفارمنس. کئی دفعہ چھوٹی سی سی کی گاڑی بڑی سی سی کی گاڑی سے زیادہ مہنگی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہونا تو چاہیے, لیکن ریٹ شاید بہت زیادہ بڑھا دیے گئے, ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے. اور دیکھیں نا الٹیمیٹلی یہ بھی گاڑیوں کی پروڈکشن کو سپریس کرے گا نا, اور پھر جی ڈی پی گروتھ. میرا پھر بار بار وہی سوال ہوگا. ہم یہ سمجھیں, اگر مجھے اجازت دیں ایک میں کانسیپٹ بتا دوں آپ کو, کہ جو لوگ پاکستانی پروڈکٹس کو کنزیوم کرتے ہیں نا مڈل کلاس والے, ایک تو اپر کلاس ہے, وہ پاکستان وہ جا کے یا آکسفورڈ اسٹریٹ لندن سے شاپنگ کرے گی یا کم از کم یو اے ای سے شاپنگ کرے گی, وہ پاکستانی پروڈکٹس نہیں خریدتے. ان کی پرچیزنگ پاور اتنی کم ہو بھی نہیں رہی. آپ بیسیکلی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ مڈل کلاسز کی ختم کر رہے ہیں. ریٹ بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو پہلی سلیب میں ریٹ ڈبل ہوا ہے, اوپر والوں کے ریٹ اتنے نہیں بڑھے جتنے شروع والوں کے بڑھے. یہ سیلری کلاس میں بھی یہی اصول ہے. یہ سیلری کلاس میں بھی یہ تو آپ جو لوگ پاکستانی پروڈکٹس کے کنزیومر ہیں ان کی بائنگ کیپیسٹی کو ختم کر رہے ہیں. پھر آپ گروتھ کہاں سے انڈسٹری میں لے کے آئیں گے, آپ کنسٹرکشن میں کہاں سے گروتھ لے کے آئیں گے. گینز والی بات سر, گینز والی بات کہ یہ انہیریٹڈ پراپرٹی کے اوپر بھی لگا دیا. انہیریٹڈ پراپرٹی بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں بھی دنیا میں ٹیکس لگتا ہے نا, ایک پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے آٹومیٹکلی, ایک اپریسیشن اس کی ہوتی ہے, آپ کی جو روپے کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے. جہاں بھی پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ایک انڈیکسیشن کا فارمولہ رکھتے ہیں. انڈیکسیشن کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل گین نکالیں. اس طرح کا جو آٹونومس قسم کا جو گین ہے نا اس کو ڈیڈکٹ کریں, اس پہ ٹیکس نہ لگائیں. کیونکہ انہیریٹڈ پراپرٹی تو دیکھیں نا, آج
میرے والد نے اگر آج سے 50 سال پہلے بنائی تھی تو اس وقت کیا کاسٹ ہوگی. اگر اس کو اور اب پریکٹیکلی انہوں نے یہ جو ایک یہ اس سال نہیں ہوا, اس سے پہلے ہوا ہے کہ انہیریٹڈ پراپرٹی کے بارے میں جب یہ 2012 میں ٹیکس لگایا تھا تو ہم نے یہ قانون رکھا تھا کہ اس کی ویلیو جو ہے فیئر مارکیٹ ویلیو سمجھی جائے گی جس ڈیٹ کو اس نے انکوائر کی ہے یعنی کہ انہیریٹ کی ہے. اب وہ قانون انہوں نے ختم کر دیا. اب انہیریٹڈ ویلیو پراپرٹی میں اس کی کاسٹ زیرو ہے, زیرو ہی ہے نا, آپ کو بغیر کچھ دیے ملتا ہے. اور پریکٹیکلی سارے کے جو آپ کی سیل پرائس ہے وہ سارے پہ گین ٹیکس لگ یہ بس بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ اس کا میکینزم تھا, یہ کوئی 21-22 میں وہ میکینزم ختم کر دیا. لیکن سر یہ ابھی بھی یہ جو بڑھایا ہے کیپٹل گینز, جی یہ اصول اس کے اوپر بھی نہ اپنائیں. ہاں جی, تو یہ اگر اپنا لیا تو 45% جو دے گا, 45% پریکٹیکلی اگر کوئی دے گا تو وہ اس کی ٹوٹل کاسٹ ٹوٹل سیل پرائس پہ دے گا جتنے کی اس نے یعنی اگر فرض کیا 1 لاکھ روپے کی پراپرٹی اس نے بیچی تو 45,000 ٹیکس دے گا. اب یہ آپ خود سوچئے کہ دیکھنا ٹیکسیشن کے میئرز میں کوئی سینس تو ہونی چاہیے نا. یہ ایک ایسا میئر ہے کہ جس کو اگر چیلنج کیا جائے گا تو اسی بیسس پہ. اچھا سر, ایک آخری بات, جی کیا سمجھتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس کی جو سلیبز ہیں, جی, بجٹ جب فائنل ہوگا تو شاید ان کو ریوائز کیا جائے, خواہش ہے لوگوں کی؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں نا کہ کیا ڈائنامکس ہے ہونا چاہیے, لیکن ممکن نہیں ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ ہے تو پھر تو نہیں نا ریوائز ہو سکتی, پھر تو گورنمنٹ کرنا بھی چاہتی ہوگی تو خواہش ہے. یہ تو ٹائم ہوتا ہے پہلے نیگوشیٹ کرنے کا. جب آپ پہلے نیگوشیٹ کر رہے ہیں نا تب ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں, شرط ہے کہ آپ نے نیگوشیٹ کیا ہو. ہاں جی, اگر آپ نے نیگوشیٹ کیا, اگر آپ نے ہو بہو آمنا صدقنا اس پہ کہنا تو پھر تو. لیکن ایک بات تو نیگوشیٹ کی ہے سر, وہ پینشنز کے اوپر بھی لگا رہے تھے, سنے بڑی مشکل سے رکوایا ہے. اس سے شاید بہتر ہوتا کہ پینشن پہ بھی لگا دیتے, خاص طور پہ بڑی پینشن پہ لگا دیتے. دیکھیں نا 1 لاکھ سے اوپر والی پہ جو پہلے پروپوزل آتا رہا تھا 5%, 2 لاکھ سے اوپر 10%, تو وہ لگا دینا چاہیے تھا. یہ جو اب کام کیا اس سے وہ بہتر تھا. اس سے ٹیکس کتنا آ جاتا سر؟ ٹیکس تو اب یہ تو دیکھیں نا, جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پینشن کا خرچہ ہمارا ناقابل برداشت ہو رہا ہے, 1000 یعنی کہ 1 ٹریلین سے زیادہ ہو گیا, تو مناسب اماؤنٹ آ ہی جاتا جتنا شاید سیلری کو ٹیکس لگانے سے آ رہا ہے. چلیے بریک لیتے ہیں جی. سر میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں سیلز ٹیکس, ایف ای ڈی اور اوور آل جو بجٹ اور آئی ایم ایف کا کانٹیکسٹ ہے اس پہ بات کریں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے سیکنڈ سیگمنٹ بھی سننا ہے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کیجئے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خدا حافظ.